وہ تو نماز پڑھتا ہے تیری ایکسرسائز ہوتی ہے، کئی بیماریاں تیری دور ہو جاتی ہیں، تجھے پاکیزگی ملتی ہے، تو اپنی جگہ پر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کے فرشتے آسمانوں پہ تیری مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، فرشتے مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی نماز پڑھتا ہے، اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب تک کسی سے بات نہیں کرتا یا اپنی جگہ چینج نہیں کرتا، آسمانوں پر فرشتے اس پر اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ، فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو اس پر مجھے 2 منٹ نہیں لگتے، نماز میں بے چینی لگی ہوئی ہے، ہاں جی، فٹوٹ مولوی نے کوسنا شروع ہو گیا، لمبی کار سٹی سے سجدے بھی لمبے، ہاں جی، باہر گڈی سٹارٹ کھلوتی، بچے گڈی چ بیٹھے ہوئے، گڈی دا خیال، جتی دا خیال آ رہا نماز میں، یار جتی باہر لائیں اندر رکھنی سی، نویں جتی لیتی ہے، ہاں جی، آیا جنت الفردوس کے لیے، آیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خیال جتی دا ہے، گڈی دا ہے، بیوی دا بھی، بچیاں دا بھی۔ میرے بھائی یہ اللہ سے مدد مانگنے کا لیگل طریقہ یہ ہے جو وہ خود بتا رہا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تمہارا کام 2 ہے، نہ چلا نہ قلہ نہ پیر نہ کچھ، میں تیری رگ حیات کے قریب، تو زیادہ 2 زبانیں جانتا ہوگا، میں ساری زبانیں جانتا ہوں، جانوروں کی، چرند کی، پرند، کورونا کی بھی زبان اللہ جانتا ہے، وہ بھی اس کی مخلوق ہے نا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی دلیل ہے، بڑی ایک آزمائش کی بات ہے کہ میں وہ رب کر سکتا ہوں جس سے سپر طاقتیں بھی بے بس ہو جائیں۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا ہم دنیا کو مٹا کے رکھ سکتے ہیں، تو میرا رب نہ نظر آنے والی وہ مخلوق، ابھی تک وقت پڑا ہوا ہے نا، اس پر یہ آیت صادر آتی ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ کون ہے سلطان؟ ہاں جی، کہتا ہے جنوں، اے گروہ جنوں، اے گروہ انسانوں، بڑوں کو پکارا اس نے، بڑوں کو چیلنج کیا، بڑوں کو دعوت، جو متکبر ہیں، 4 پیسے ہمیں مل جاتے ہیں ہم بھی متکبر بن جاتے ہیں، کچھ علم مل جاتا ہے کوئی علم پر تکبر کرتا ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، چپڑاسی نہیں مان پاکستان کا، یقین جانے جب اس کو ملو نا تو بیچارہ انج بیٹھا ہوں جتنا افسر یہی ہے، اور کو گل کرو نا تو اس طرح گل کرے گا جس طرح ٹائم ہی کوئی نہیں ہے صاحب کولوں، ان صاحب نو راضی کرو تو پھر ہی راضی ہوئے گا اندر جا کے۔ یہ تکبر ہے، یاد رکھنا، متکبر جو ہے وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا، دوزخیوں کو خوشبو جائے گی نا للچانے کے لیے کہ دیکھو تم اگر برے کام نہ کرتے تو آج تمہیں اس کی خوشبو سے معطر ہوں گے وہ، لیکن وہ سوچیں گے کہ جنت کیا چیز ہوگی، لیکن متکبر جو ہے وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا، اللہ ہمیں تکبر غرور سے بچائے۔ تو یہ تکبر ہے، مجھے پتہ ہے کہ اللہ بلا رہا ہے، میں نے کہا ہے، اذان کا جواب دیا ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، کہتا ہے نا، تمہیں کیا حکم ہے کہ تم بھی کہو، اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کو بڑا جانتے ہو، بڑے کی بات ہوتی ہے نا ماننے کے لائق، ہے نا۔ اب 2 بار کہلایا، کہہ اللہ اکبر، میں نے بھی کہا اللہ اکبر، لالچ یہ دیا کہ جس نے مؤذن کو جواب دیا، مؤذن اذان کا جواب دیا، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھا اور یہ دعا پڑھی، میں حوض کوثر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو حوض کوثر پہ پانی پلاؤں گا۔ جس نے اذان کو سنا اس کا جواب دیا، جہاں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہے وہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اذان سننے کے بعد جس نے مجھ پر درود پڑھا، یہاں تو الٹا چلتی گنگا بیٹھتی ہے، یہاں اذان شروع کرنے سے پہلے بعد لوگ درود پڑھتے ہیں، وہ بھی اپنا بنایا ہوا، کیونکہ درود بھی دعا ہے، وہ مانگی جاتی ہے، وہ اللہ کو کہا، اس میں بھی پہلے کیا لگتا ہے، اللہم،
کہ ڈائریکٹ اللہم اے اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا جس نے اذان کو سنا اس کا جواب دیا، پھر مجھ پر درود پڑھا، پھر یہ دعا پڑھی اللہم رب ھذہ الدعوہ۔ اس کے بعد میں جس نے یہ کیا اس کو میں اپنے ہاتھ سے روز محشر حوض کوثر سے اس کو پانی پلاؤں گا اپنے ہاتھ سے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ یہاں تو ہم وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے، ہم بس نہ سمجھ آئے نہ آئے بیٹھے ہیں مست ہوئے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یقین جانے کل مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، پوری اتنی بڑی مسجد بڑی ہوئی، سب باریش اور لوگ پتہ نہیں کیا وہ پڑھ رہے ہیں، عجیب سی آواز آ رہی ہے، پتہ عجیب حرکتیں کر رہے ہیں ایسے ایسے کر کے، عجیب پڑھ۔ یہ کہاں عبادت کا کون سا طریقہ ہے یہ انسان؟ عبادت تو وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ قبول ہی کوئی نہیں اللہ کو، نہ نبی کو۔ اللہ نے نبی کو بتایا ان کو بولو یہ کرے، نبی نے ہمیں بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اصل تو قبولیت وہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے تو اپنے باپوں کو بنا لیا، اپنے بڑوں کو دین بنا لیا، ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہیں اس لیے ہم یہ کرتے تھے۔ تو میرے بھائی بڑے دلیل نہیں ہوتے، دلیل صرف قرآن و حدیث ہوتی ہے۔ تو اس میں بہترین آسانی ہے۔ نماز میں کون سی مشکل ہے؟ بیمار ہو گھر پڑھ لو، پانی سے نقصان ہوتا ہے تو یمم کر لو، ہاں جی، اگر مسافر ہو دو قصر کر لو۔ کتنے فائدے ہیں، کتنی آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن میں جان بوجھ کر وہ کام کرتا ہوں۔ صحیح سرکار فلک ناس سے مینوں آندی ہے کچھ اور دسو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تورات نہ انجیل نہ قرآن، ان سے بڑھ کر میں نے کوئی قوت والی صورتیں نہیں دیکھی۔ سورہ فلک اور سورہ ناس، جادو کا یہ توڑ، نظر کا یہ توڑ، سیب کا یہ توڑ، حسد کا یہ توڑ، لیکن نہیں کچھ اور دسو جی۔ چل پھر 7 لاکھ وری یہ پڑھ، پھر 50 لاکھ وری یہ پڑھ، ایک لاتے کھلو کے پڑھ، جنگلی جا کے پڑھ، قبرستانہ جا کے پڑھ، وہ خانہ خراب تہاڈا بیڑا گھر کر دے گا، پاویں قرآن پڑھنے سے تو دے رہا ہے، لیکن یہ طریقہ انلیگل ہے۔ تو انلیگل پکڑا جاتا ہے نا بندہ، پھر سزا بھی ہوتی ہے، جعلی نوٹ چلانے والا بھی پکڑا جاتا ہے۔ وہ پیا کہ جی میں 1000 روپے کا ادھار لیتا ہے، وہ کہیں گے تینوں اندر جاتے تیرے کو اور 50,000 لینے ہیں۔ تو میرا بھائی بات سمجھانے کی یہ ہے، یہ جو تکلیفیں ہمیں بچوں کو گھروں میں آتی ہیں، سب سے پہلے یہ سوچو کہ یہ میرے کسی عمل کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کو جلدی خلاصی بتانے لگا ہوں، شارٹ کٹ۔ ہم تو ڈھونڈتے ہیں نا یہ ادھر ادھر جا کر شارٹ کٹ کو، مولوی صاحب تسی کچھ کرو، ہے نا، وہ کہنا میں ہی کرنا ہے، پھر چھوڑ۔ شارٹ کٹ بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے کہو میں ہوں، لا الہ الا انت سبحانک۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتا، نبی نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی مچھلی کے پیٹ میں۔ آپ نے فرمایا قیامت تک میری امت کا جو بندہ مصیبت میں اس کو پڑھے گا، کوئی تعداد نہیں بتائی، کوئی وقت نہیں بتایا، کوئی شرط نہیں بتائی، ہاں جی، جو اس کو پڑھے گا اللہ اس کو مصیبت سے نجات دے گا۔ اس میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نفی کرنی ہے اپنی، اور اللہ کو کہنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو بکر تشہد کے اندر یہ ضرور پڑھا کرو۔ اللہ کی قسم ہم نے نمازوں میں بھی شارٹ کٹ کیے ہوئے ہیں۔ وہ وقت ہوتا ہے اس وقت منانے کا جب آدمی تشہد میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک میں فرمایا 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ یہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کو بتایا، اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو یہ پڑھا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے بھی ہیں، صحابہ کو بھی بنا رہے ہیں، حالانکہ نبی تو معصوم الخطا ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، لیکن بتایا کہ یہ استغفار اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت، کوئی مجھے میری مغفرت نہیں کر سکتا ہے اللہ تیرے علاوہ۔ جب بھی کوئی مسئلہ بیماری کا، نقصان کا کوئی ہو جائے، یقین جانے میں آپ کو شارٹ کٹ اللہ کی قسم بتاتا ہوں، کبھی اپنی اللہ کسی ازمائش میں نہ ڈالے۔ زندگی ہے، لگیا رہتا ہے سب کچھ،
2 نفل پڑھو، بچوں کو بولو 2 نفل پڑھو، دعا مانگو، پھر وہ ثواب بنا دے گا، پھر وہ تمہارے ثواب پیدا کرے گا۔ ورنہ ساری زندگی وہ فلاں جگہ ڈاکٹر ہی انتخا ادھر گئے، سارا دن سفر کر کے اتنے 10 15 20 50 ہزار روپیہ خرچیا، وہ نہیں یار کوئی ڈاکٹر ہے، وہ دعا اتوں ہی ملتا، کہنا فلاں جگہ جا، پھر وہ رسوا ہوتا گھومتا ہے، پیسے بھی لگتے ہیں، ٹائم بھی لگتا ہے۔ وہ جو تجھے بتاتا ہے طریقہ، اس پہ آ کر جب 2 نفل پڑھو گے، رونا نہیں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رونے والا منہ بنا لو، وہ تیری اس نوسر بازی کو بھی سمجھتے ہوئے بھی معاف کر دے گا۔ ہاں جی، پھر اس کو کہے، پنجابی میں کہے، پشتو میں کہے، بول اللہ اللہ میرا ایک کام، یا اللہ جتی ٹوٹی ہوئی ہے لینی ہے، کڑی دا ویاہ آندا پیا ہے، اے معاملہ وے، کہہ پنجابی میں کہنا، رابطہ تو کر اس سے، تجھے اس سے دور کیا ہوا انہوں نے، ان پیشہ واروں نے تجھے کہا تیری ساڑھے نال تے ساڑھی اگوں اتے اللہ نال، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، جو اس کو پکارے گا۔ یہاں پر یہ کہا اے نبی جب لوگ میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، تو انہیں کہو انی قریب، کتنا قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ جب تم دعائیں مانگتے ہو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ کسی کو خاص کیا جا رہا ہے۔ جب لوگ تجھ سے پوچھیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ تجھ سے پوچھیں، یہ بندے تجھ سے پوچھیں کہ اللہ کیا ہے، کہاں ہے، تو میں انہیں بولو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، جب یہ تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ آگے شرط ہے فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، پھر تمہیں چاہیے کیا کرو؟ اللہ کے حکموں پر چلو۔ اب یہ شرط ہے نا، میں دعائیں قبول کرتا ہوں مگر تمہیں چاہیے کہ اللہ کے حکموں پر چلو، پھر تم رشد و ہدایت پر آ جاؤ گے، تمہیں سیدھا راستہ بھی مل جائے گا، ہدایت بھی مل جائے گی۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اس کو پکارو جو اس لائق ہے، وہ تیرے دل کی بات کو بھی جانتا ہے، تیرے آدم بابا کو پیدا کرنے سے پہلے قیامت کے آخری آنے والے بندہ جو جن ہے یا انسان ہے، اس کی جو سوچیں ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے۔